محسوس کیا کہ اس ہر مقام پر ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا کہ مسلمان ہو، دلت ہو یا آدیواسی ہو، ان کا کوئی نیتا نہیں ہے، ان کے پاس ان کا کوئی نیتا نہیں ہے۔ اور جب چناؤ آتا ہے تو مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، سب سے زیادہ اگر کوئی ووٹ ڈالتا ہے تو مسلمان، دلت اور آدیواسی ووٹ ڈالتا ہے۔ مگر آج آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے بھی آیا ہوں کہ جب تک یہ کمزور سماج اس بات کو محسوس نہیں کریں گے اور ایک طے نہیں کر لیں گے کہ ہم ووٹ ڈالتے آئے ہیں مگر اب ہم کو ووٹ لینا پڑے گا، اور جب آپ ووٹ لینے کی بات کریں گے تب آپ اپنے درمیان سے کسی کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا۔ یہ وقت میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہ وقت آپ کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اب یہ وقت دلت مسلمانوں کو مل کر اپنے نیتا کو بنانا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے نیتا کو نہیں بنائیں گے تو پھر اسی طرح سے آپ کو رونا پڑے گا کہ مجھ سے انصاف نہیں ہوا۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، یہ دنیا آپ کے آنکھ سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی قدر نہیں کرتی۔ یہ دنیا اور اس دنیا پر حکم صادر کرنے والے حکمران اسی وقت لوگوں عوام سے ڈرتے ہیں جب عوام ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان سے کہے گی کہ اگر تم ہمارا حق نہیں دو گے تو ہم تم کو سطح سے ہٹا دیں گے، تم کو کرسیوں پر بیٹھنے نہیں دیں گے جب تک کہ تم ہماری مسائل کو، ہمارے کام کو نہیں کرو گے۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستو، یہی پیغام ہمارا ہے کہ اب ہم بہت رو لیے۔ 50-60 سال آپ نے کانگریس کو کبھی ووٹ دیا تو کبھی بھاجپ کو دیا، آپ نے بی جے پی کو دیا، پھر آپ کی آنکھ میں آنسو جاری رہتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ بتائیے میرے عزیز دوستو، آپ صرف چناؤ میں ووٹ ڈالیں گے اور پھر 5 سال تک ہم روتے رہیں گے کیا؟ میں آپ سے یہ بتانے آیا ہوں کہ جن پارٹی کے لیڈرز نے، جن پارٹیوں نے ہم کو رلایا ہے، آج اسد الدین اویسی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ متحد ہو جاؤ، اپنے نیتا کو بناؤ، ایک ہو جاؤ، تو آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے ہمارے خوابوں کو چکنا چور کیا، جنہوں نے سطح میں بیٹھ کر ہم پر ظلم برسایا، جنہوں نے سطح میں بیٹھ کر ہمارے خون کی ہولی کھیلی، جنہوں نے دلتوں کو، مسلمانوں کو اور کمزوروں کو، چاہے وہ کمزور ہمارا ہندو بھائی کیوں نہ ہو، ان کا حق نہیں دیا۔ تو یاد رکھیے، جب تک کمزور سے انصاف نہیں ہوگا اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا۔ جب تک کمزوروں کو ان کا حق نہیں ملے گا اس وقت تک کوئی سطح میں خاموشی سے نہیں بیٹھ سکے گا۔ آج وقت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہم کو ایک ہو کر مجلس کو مضبوط کریے۔ ہمارے بھائی ادارام میگھوال نے اپنے بھاشن میں جتیندر میگھوال کا ذکر کیا کہ صرف مونچھ رکھنے پر اور کسی ایک مٹکے سے پانی پینے پر اس کی ہتیا کر دی گئی۔ ارے یہ آزادی کا امرت اتسو ہم منا رہے ہیں۔ بھارت کو آزاد ہو کر 75 سال ہو چکے ہیں، اور جس بھارت کو سمویدھان جس نے بنایا اپنے خون پسینہ دے کر، جس میں راتوں میں جاگ جاگ کر جس نے سمویدھان کا ایک ایک لفظ لکھ کر اس کو سمویدھان بنایا، آج اسی سمویدھان بنانے والے بابا صاحب امبیڈکر کے انہی کے ماننے والوں کو آپ پانی کے مٹکے کو ہاتھ لگانے پر ان کی جان لے لی جاتی ہے راجستھان میں۔ بتاؤ یہ کون سا آزادی کا امرت اتسو ہم منا رہے ہیں؟ ارے بابا صاحب امبیڈکر کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں کانگریس اور بی جے پی والے، مگر یہ جتیندر میگھوال کو جب مار مار کر اس کی جان لے لی گئی تو کہاں گئی تمہاری زبانیں، کہاں گئی تمہارے محبت کے الفاظ سمویدھان بنانے والے کے لیے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہتھیا یہ بتا رہی ہے، اگر آج جتیندر میگھوال زندہ ہوتا تو وہ پکار پکار کر کہتا کہ ہاں ہم پڑھ لکھ تو لیے،
ہم نے ریزرویشن تو حاصل کر لیا مگر ہمارا کوئی نیتا نہیں تھا جو مجھے میری جان لینے والوں سے مجھے اپنے آپ کو بچا لیتا. اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے نیتا کو بنائیے. ہم ہمارے بھائی ادھارام میگھوال صاحب سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے. آپ جہاں پر کھڑے ہوں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ یاد رکھیے جب تک کمزور نہیں ملیں گے اس وقت تک ظلم ختم نہیں ہوتا ہے. جب تک کمزور ایک جگہ پر ہاتھ میں ہاتھ اور دل کو نہیں ملائیں گے اس وقت تک ظالم اپنا ظلم ختم نہیں کرتا. جب کمزور مل جائیں گے تو ظالم کا محل چکنا چور ہو کر رہ جائے گا. جب کمزور مل جائیں گے تو ظالم اقتدار پر نہیں رہے گا بلکہ کمزور سत्ता میں آئیں گے. یہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مل کر اپنی کوششوں کو جاری اور ساری رکھیں.